بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، آج جس مسئلے کو میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ انتہائی اہم مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے جس کا اس دور کے اندر ہر ایک کو معلوم ہونا ضروری ہے، اور یہ میں جو مسئلہ پیش کر رہا ہوں یہ مکمل طور پر حالات کا جائزہ لینے کے بعد میں پیش کر رہا ہوں، عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آئیے ذرا وہ مسئلہ سماعت کر لیجیے۔ عورت 3 طرح کے لوگوں کو اگر قتل کر دے تو شریعت اس کا مواخذہ نہیں کرتی، شرع شریف اس کی پکڑ نہیں کرتی۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ نمبر 1، اگر کوئی شخص اپنا یا پرایا عورت کی عزت کی جانب لپکے، اس کی آبرو ریزی کی جانب لپکے، اس کی عصمت کو تار تار کرنے کی کوشش کرے، چادر عفت گرانے کی کوشش کرے، تو عورت اسے قتل کر سکتی ہے جوابی کارروائی کی صورت کے اندر۔ اس کا یہ فعل شرع شریف کے اندر معیوب بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس نے اپنی عزت کے تحفظ کے لیے کیا ہے۔ قتل ہونے والا شخص قریبی ہو چاہے بعیدی ہو۔ آج کل تو ہو رہے ہیں اس طرح کے معاملات، قریبی کی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، قریبی کے اندر وہ اندر والے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، سسر ہو گیا، باپ ہو گیا، بھائی ہو گیا، بیٹا ہو گیا، سب شامل ہیں، کیونکہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، کیونکہ جمہوری نظام ہے نا۔ بیٹا ماں کی جانب لپک رہا ہے اور سسر بہو کی جانب لپک رہا ہے، باپ بیٹی کی جانب لپک رہا ہے۔ اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ اس وجہ سے مجھے یہ ضرورت پیش ہے کہ میں اس مسئلے کو عرض کر دوں اور اپنا جو حق ہے شرعی طور پر اسے استعمال کروں اور وہ میں حق ادا کر دوں۔ اس وجہ سے بفضل تعالیٰ میں نے اس مسئلے کا تعین کیا ہے کہ اس مسئلے کو بھی پیش کر دیا جائے۔ تو ایک وہ مرد ہو گیا جو عورت کی عزت کی جانب لب کے، اپنا ہو چاہے پرایا ہو۔ نمبر 2، عورت اس شخص کو بھی قتل کر سکتی ہے، یعنی اس شوہر کو جو حالت حیض کے اندر اسے وطی کرنے کی کوشش کرے، حالت حیض کے اندر اسے جمع کرنے کی کوشش کرے، ہم بستری کرنے کی کوشش کرے، عورت اسے بھی قتل کر سکتی ہے۔ نمبر 3، عورت اس شوہر کو بھی قتل کر سکتی ہے کہ جو صحیح مقام کا تعین نہ کرے، اس کے فرج کی جانب نہ آئے، اس کے دبر کی جانب آئے، پچھلے مقام کی جانب سے آئے، عورت اسے بھی قتل کر سکتی ہے۔ یہی لکھا ہے ملا جیون نے تفسیرات احمدیہ کے اندر۔ یہ جو میں آخری 2 باتیں عرض کر چکا ہوں 2 مردوں کے متعلق، یہ تفسیرات احمدیہ کے اندر موجود ہیں۔ پہلی قیاس ہے صحیحہ سے میں عرض کر چکا ہوں، دوسری جو 2 ہیں وہ تفسیرات احمدیہ کے اندر موجود ہیں۔ ملا جیون نے لکھا ہے، شیخ العربی والعجم ہیں، کہ عورت ایسے 2 شخصوں کو قتل کر سکتی ہے۔ پہلی والی جو بات ہے وہ قیاس صحیحہ سے ثابت ہے۔ تو 3 شخص ہو گئے جنہیں عورت اگر قتل کر دے تو اس کا کوئی بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس جمہوری نظام کے اندر اس کا مواخذہ ہو جائے، اس مغربی نظام کے اندر اس کا مواخذہ ہو جائے، اس کی پکڑ ہو جائے، علیحدہ بات ہے، کیونکہ یہ سارا نظام ہی الٹا ہے نا۔ اگر محمدی نظام کی بات کریں تو عورت اسے قتل کر سکتی ہے، اس کا کوئی بھی مواخذہ نہیں ہے۔ اور عورت کون سی ہو، یہ اب میں متعلقہ 2 جزیات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی جزی، عورت کون سی عورت ہو؟ عورت اچھی عورت ہو، اچھی صفات کی حامل عورت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود تو ایسے افعال میں ملوث ہو، بات کچھ اور اسے بہانہ بنا کر کے پھر وہ قتل کرتے ہیں، ایسا نہیں، عورت اچھی ہو۔ نمبر 2، ہمارا یہ مسئلہ پیش کرنا کسی تخریب کاری کے لیے نہیں ہے، ہمارا یہ مسئلہ پیش کرنا وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ہیں انقلاب اور خلافت کے قائل لوگ۔ اس وجہ سے ہم ہر وہ مسئلہ پیش کریں گے
جو حقوق اور تحفظ کے دائرے کے اندر ہوگا، جس کے اندر حقوق کی بات ہوگی اور عزت کے تحفظ کی بات ہوگی، ہم وہ مسئلہ پیش کریں گے کہ جو شریعت نے بیان کی اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی تخریب کاری متصور نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی یہ سمجھے۔ ہاں وہی سمجھ سکتا ہے جو اس نظام کا قائل ہے، وگرنہ الحمدللہ رب العالمین جو ذی شعور لوگ ہیں ان کا اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں یہ درجہ بدرجہ عرض کرتا آ رہا ہوں، درمیان میں اور بھی مسائل آ گئے تھے، میں وہ عرض کرنے لگ گیا تھا محرم کے حوالے سے، وگرنہ محرم سے پہلے جو میری نشستیں تھیں اسی حوالے سے آ رہی تھی۔ پہلے میں نے حقوق نسواں پر کام کرنا تھا، پھر اس کے بعد پردہ آنا ہے، پردے کے بعد پھر مرد کے حقوق بیان ہے، وہ سب درجہ بدرجہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں سب بیان کروں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن ابھی کے لیے جو معاملات چل رہے ہیں، مسائل چل رہے ہیں، وہ عورت سے متعلق ہیں، اس وجہ سے ہر اس ضروری مسئلے کو میں عرض کر دوں گا جو کہ ضرورت سے تعلق رکھتے ہیں، ہر اس مسئلے کو میں عرض کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلافت پر مبنی پیارا نظام ہمیں نصیب فرمائے، جسے نظام مصطفی کہتے ہیں۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔